جی السلام علیکم۔ آج ہم تاکید لفظی اور تاکید معنوی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تاکید لفظی اور تاکید معنوی، اس کو سمجھنے کے بغیر آپ شعر کو نہیں سمجھ سکتے، شعر کی تشریح آپ اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، تاکید لفظی ہے، تاکید معنوی، یہ شاعری کا عیب ہے۔ عیب کسے کہتے ہیں؟ تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تو سب سے پہلے تاکید کو سمجھتے ہیں۔ تاکید کہتے ہیں پیچیدگی کو، کمپلیکیٹڈ، الجھانے کو کہتے ہیں، ابہام کو کہتے ہیں۔ تاکید لفظی کسے کہتے ہیں؟ تاکید لفظی سے مراد یہ ہے کہ جو الفاظ ایک مصرع کے اندر آخر میں آنے چاہیے، شاعر وہ الفاظ مصرع کے شروع میں لاتے ہیں، تو اس سے مفہوم کو سمجھنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تاکید لفظی، یعنی لفظوں کی الٹ پیر، جو لفظ آخر میں آنے چاہیے یا جو وہ الفاظ جو مصرع کے شروع میں آنی چاہیے، شاعر اس کو آخر میں لے آتے ہیں ان الفاظ کو، تو اس سے شعر پیچیدہ ہو جاتا ہے، سمجھنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی۔ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع یہ ہے کہ خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کو لا۔ گور کہتے ہیں قبر کو، خلد کہتے ہیں جنت کو۔ توجہ سے سن لیجئے۔ تو غالب کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جب وفات پا جاتے ہیں اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان کے اعمال اچھے ہوں تو جنت کی طرف سے اس قبر میں ایک در کھل جاتا ہے، ایک دروازہ کھل جاتا ہے جنت کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا، یعنی جنت کا ایک دروازہ ہے جو کہ میری جنت میں، میری قبر میں اس طرح کھلا ہوا ہے۔ تو آسان ہے نا، اس میں اتنی تاکید نہیں ہے، لفظی الٹ پیر اس میں اتنا نہیں ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں گا کہ گور کے اندر میری خلد کا ایک در کھلا، وہی سیم الفاظ ہے لیکن میں نے الٹ پلٹ کیے، الفاظ میں نے الٹ پلٹ کیے، تو اب اس سے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، میں نے کہا گور کے اندر میری خلد کا ایک در کھلا، میری خلد کا یعنی میری جنت کا، سمجھ آ جاتی ہے نا؟ آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری جنت کا قبر کے اندر ایک در کھلا ہے، تو یہ مشکل اب اس میں پیش آ رہی ہے۔ تو یہ جو میں نے مصرع کہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تاکید لفظی کی عمدہ مثال ہے۔ اس میں تاکید لفظی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے شعر سمجھنے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تاکید معنوی، اب یہ کیسے کہتے ہیں؟ تو جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، معنوی یعنی اس کا تعلق معنی سے ہوگا، مفہوم سے ہوگا۔ تاکید لفظی کا تعلق لفظوں سے تھا، اس کا تعلق معنی سے ہے۔ تاکید معنوی کسے کہتے ہیں؟ تو جب شاعر ایک ایسا شعر کہتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی واسطوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تاکید معنوی۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آسان خیال ہوتا ہے لیکن لفظوں کے ذریعے شاعر اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیتا ہے کہ ایک عام ادب کا طالب علم اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تاکید معنوی۔ غالب کی شاعری اگر ہم پڑھیں یا اس کے علاوہ مرزا رفیع سودا، ان دونوں کی شاعری آپ پڑھیں نا، تو اس میں آپ کو تاکید لفظی اور تاکید معنوی اس قسم کے اشعار بہت زیادہ ہوں گے جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس پر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر لفظی تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ادب کے ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ اس شعر کو سمجھے، اس تاکید کو سمجھے اور اس کے مطابق پھر اس شعر کی تفہیم کو بھی سمجھے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔